طلباء جب ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اس میں یقیناً بہت سے قواعد کا استعمال ہوتا ہے. ہم لاشعوری طور پر بولتے ہیں، ہم بچپن سے زبان جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس مرحلے پر جب آپ اس درجے میں پہنچے ہیں تو آپ کو بہت سے قواعد کا علم ہونا چاہیے، ان کے ناموں کا اور اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے. آج ہم اسم معرفہ اور فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے. عزیز طلباء، اسم جو ہے اور فعل اور حرف، یہ چیزیں آپ سب جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں، پچھلے درجوں میں بھی پڑھی ہیں. اسم کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام، کسی فرد کا نام، خواہ وہ نظر آنے والی ہو چاہے نہ نظر آنے والی ہو. انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ میز ہے، یہ پین ہے، پینسل ہے، سب چیزوں اسم کہتے ہیں. ناؤن اسے انگریزی میں کہتے ہیں. اس کی کچھ اقسام ہیں سہولت کے لیے. مثال کے طور پہ اسم علم، اس میں آپ دیکھیں کہ عین پہ بھی زبر ہے اور لام پہ بھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم اس کو اسم علم بھی پڑھ سکتے ہیں. علم جو ابھی آپ نے لفظ پڑھا ہے، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اگر زیر ہوگا تو فرض کی اس کو ہم علم پڑھیں گے. یعنی ایسا اسم ہے یہ جو کسی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے. جیسے محمد علی جناح نام ہے لیکن ہم نے قائد اعظم کہا، ٹھیک ہے نا، یہ مقام و مرتبے کے شان میں ہم نے انہیں کہا. ابن مریم ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو نام کا حصہ بن جاتا ہے. یہ اسم ضمیر، اسم ضمیر کہتے ہیں جس طلباء جب ہم بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں کسی فرد کے بارے میں، خاص طور پہ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلم نے مجھے کتاب دی، پھر اسلم جو ہے وہ شام کو میرے گھر آیا، اسلم نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرض کیجئے ہم اسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم بار بار نام کی تکرار نہیں کرتے، ہم بار بار اسلم 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 نہیں کہتے لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے. ہم اسے کہتے ہیں اسلم میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کتاب دی. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ اس نے جو ہے یا وہ بہت محنتی ہے وہ، اب یہاں وہ اور اس نے کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلم کی جگہ پہ استعمال کیا. اسے کہتے ہیں ضمیر، اسم ضمیر. اسی طرح اسم اشارہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، وہ کتاب پڑھتی ہے. تو یہ وہ اور یہ جو ہے اسم اشارہ آتا ہے، اشارہ کر رہے ہیں ہم کسی کی طرف. اسم موصول، اسم موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ہو، دوسرا کوئی لفظ نہ ہو، وہ میننگ لیس ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جیسے آپ کی کتاب میں بھی مثال دی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ضرب الامثال میں خاص طور پہ. اب اگر صرف جسے کہہ دیں گے، جسے کے بغیر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یا دوسری مثال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا جس جسے، یہ جو ہیں اسم موصول ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی لفظ ملے گا، کچھ الفاظ ملیں گے تو یہ معنی دیں گے، ویسے ہم بول دیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس سے پہلے ہم نے اسم علم کے بارے میں بات کی تھی، اس کی ذرا تفصیل اب ہم دیکھتے ہیں. اسم علم کی 5 اقسام ہیں. مثلا خطاب، خطاب عزیز طلباء کسی فرد کو کسی ریاست، کسی ملک، حکمران کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ادیبوں کو، شعراء کو بہت پہلے شمس العلماء کہا گیا، سر کا خطاب دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں خطاب. یہ اسم علم کی قسم ہے. اسی طرح لقب ہے. لقب جو ہے عزیز طلباء وہ کسی فرد کی، اس کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے لقب پڑتا ہے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کلیم اللہ، اللہ کا دوست، یہ ان کا لقب بن گیا. اسی طرح ایک شاعر جو تھے بڑے، اسد اللہ غالب ان کا نام ہے اور غالب ان کا تخلص ہے، اور مرزا نوشہ ان کا لقب ہے. عرف ہم کہتے ہیں کہ اس کا عرف نام یہ ہے، یعنی معروف. اس کی کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے جب کسی شخص کا کوئی نام معروف ہو جائے، بلکہ اس کے نام کی جگہ پہ استعمال ہونا شروع ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عرف ہو گیا. بعض اوقات نام بھی بھول جاتا ہے یا نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ لکھا ہوا جیسے آپ کی کتاب میں چنو، کٹی، چھمو، اس طرح کے الفاظ نام کا حصہ بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات. یا ہم بعض اوقات تنزن بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا افلاطون ہے، تو افلاطون اس کے نام کا حصہ بن جائے مثال کے طور پر، تو اس کو بھی آپ کہہ سکیں گے یہ عرف اس کا ہو گیا.
تخلص ہم پہلے بات کر چکے کہ شاعر ایک نام اپنے شاعری کے میں نظم اور غزل میں خاص طور پر آخر میں جب لے کے آتا ہے، جیسے آپ کی نظم میں تھا نیر، تو وہ تخلص ہے۔ کنیت عزیز طلباء جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، ہم کہتے ہیں ام کلثوم، ٹھیک ہے نا، تو وہ ام کلثوم اب یہ بن گیا کنیت۔ ابو طالب، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہن میں لائیے، ایسے ہماری اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے نام ہیں جو آپ تھوڑی سی اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ عزیز طلباء، جو زمانے ہوتے ہیں ان سے واقف ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا، وہ جاتا ہے، وہ گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے بات ایک ہی کی جانے سے متعلق، لیکن اس کا زمانہ بدلنے سے آپ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ ماضی میں واقعہ ہو چکا ہے یا اس وقت ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے جی، ٹینسز انگریزی میں جو کہتے ہیں نا وہ، تو فعل ماضی کی ہم اقسام پڑھ رہے ہیں اس میں۔ ماضی مطلق، مثلا ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی۔ ان کے ناموں سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آپ خود بھی یہ مثالیں اپنے ذہن میں لائیے یا اپنے طور پر کاغذ قلم لے کے بیٹھیے اور اس کی اپنی روزمرہ کی زندگی سے کچھ مثالیں نوٹ کریں۔ ماضی مطلق کہتے ہیں کہ وہ کام جو ماضی میں ہو تو چکا ہے لیکن ابھی اس کا وقت جو گزرا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پہلے ہے یا 2 سال سے، لہٰذا کہتے ہیں وہ آیا۔ اب اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے آیا یا 1 ماہ پہلے آیا، ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھایا۔ ماضی قریب وہ ماضی ہے یعنی جو ابھی کچھ وقت پہلے اس کا ہونا ثابت ہے۔ اصل ہم نے کھانا کھا لیا ہے، اب ہے حالانکہ لگا ہوا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حال کی بات ہے، لیکن عملاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھا لیا ہے، یہ ماضی قریب میں ایک عمل ابھی مکمل ہوا ہے۔ ماضی بعید، جیسے قریب تھا، بعید کہتے ہیں دور کو، بعد، وہ ماضی جو کنفرم ہے کہ بہت پہلے ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلم نے ابھی کھانا کھایا ہے یا اسلم نے کھانا کھا لیا ہے تو اور بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اسلم نے کھانا کھا لیا تھا، اس نے BA پاس کر لیا تھا، اس کا مطلب کہ وہ دور کی بات ہو رہی ہے، بعید ہے، یہ ماضی ہو چکا ہے۔ ماضی شکیہ، یعنی ایسا ماضی کہ جس کے گزرے ہوئے پر ہمیں شک ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بازار چلا گیا ہوگا، اس نے کتاب لکھ لی ہوگی، یعنی امکان ہے کہ لکھ لی ہوگی، یعنی بات ماضی کے بارے میں ہی ہے لیکن شک ہے اس کے اندر۔ ماضی تمنائی، ایسا ماضی کے بارے میں بات کرنا کہ جو واپس تو نہیں آ سکتا ہے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہوتا، لہذا جو الفاظ ہیں نا، کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا، اس طرح کی بات کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ماضی تمنائی ہے، تمنا اس میں آپ کی خواہش چھپی ہوئی ہے۔ مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ماضی کے بارے میں ہے، اگر وہ آج شام آتا تو میں اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے اندر بھی تمنا آپ کی چھپی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔